لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كلامه المجيد: الحج أشهر معلومات. وقال تعالى في مقام آخر: والفجر وليال عشر. صدق اللہ مولانا العظیم. ناظرین کرام، پیغام حج پروگرام میں حاضر ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پاک ایام میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی طرف رجوع کرنے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے اور اپنوں کو اپنی دعاؤں میں یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین محترم، حج کے ارکان کی ابتدا ہو چکی ہے. آپ کے گھر میں حج کی نشریات بھی آ رہی ہوں گی. انشاءاللہ دن بدن حجاج کرام اللہ تعالیٰ کے گھر کے گرد طواف بھی کر رہے ہوں گے، اور پھر انشاءاللہ وہی منا، مزدلفہ، وہ ساری جو ارکان ہیں انشاءاللہ وہ بھی ادا کرتے رہیں گے. لیکن ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہمارے لیے کون سی نشانیاں ہیں جو کہ 2020 کے حج میں ہم ڈھونڈ سکتے ہیں؟ یہی حج تھا الحمدللہ جب مجھے سعادت ہوئی 2009 میں، اور بھی آپ ناظرین کرام سن رہے ہوں گے، آپ بھی حج پر گئے. ملینز اینڈ ملینز بندے جو ہے کروڑوں کی تعداد میں حج کیا کرتے تھے، حج پر جاتے تھے، اور پھر اس حج کی یعنی وہ بھیڑ اور رش سب کو جو ہے یاد رہتی تھی. لیکن کیا ہوا کہ 2020 میں وہ ملینز اور کروڑوں سے لے کر ان کو جو ہے حج کرنے کی اگر وہ نسبت دیکھیں اور آج دیکھیں تو آج صرف چند دانے نظر آ رہے ہیں، کچھ ہزار نظر آ رہے ہیں. اور میں اس کو اس صورت میں ریلیٹڈ کرنا چاہوں گا کہ اب دیکھیے اسلام کی ہسٹری میں ہم یاد کرتے ہیں کہ 313 صحابہ تھے، صحابہ کرام جو آقا علیہ السلام کے ارد گرد تھے. پھر اس کے بعد 72 تن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شہداء ہیں ہم ان کا ذکر کرتے ہیں. لیکن آج کے دور میں اللہ نہ کرے اگلا حج بھی اس طرح نہ ہو، لیکن آج کا جو اس سال ہے، یہ جو سال ہے، یہ جو دن ہے، یہ یقیناً تاریخ میں لکھے جائیں گے کہ کروڑوں آدمی حج کرنے والے تھے، لیکن 2020 میں صرف 4-5 ہزار یا کچھ جو ہے حج کر رہے ہیں. تو ناظرین محترم، ایک طرف تو یہ تاریخ کے اس میں گامزن ہوگی، اور دوسری طرف ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں بلینزیر ہوں، بینک بیلنس بھرے ہوئے ہوں، لیکن ہمیں وہ توفیق نہیں ملی. لہٰذا ہمیں اس سے کیا سبق حاصل کرنا چاہیے؟ اللہ کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہوگا، اس کی طرف ہمیں واپس لوٹنا ہوگا، اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر اس کی بارگاہ سے معافی مانگنی ہوگی، تاکہ اگر یہ ہمارے لیے عذاب ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ٹالے، اور اگر آزمائش ہے تو ہمیں اس پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ جو بات ہے ناظرین محترم، اسے کبھی نہ بھولیے، اور خاص طور پر ان ایام میں جن کی بار بار اللہ رب العزت قسمیں کھائیں، جن کو یاد دہانی کروائیں، ہمیں یاد دلائیں. ہمیں ان ایام میں کم از کم اپنے نفس کو جگا کر اپنا محاسبہ کرنا ہوگا، تاکہ ہم ان ایام میں زیادہ سے زیادہ بینیفٹ حاصل کر سکیں. اور بینیفٹ اور پھر دنیا کا بھی ہے اور آخرت کا بھی ہے. تو انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو آگے جاری و ساری رکھیں گے. لیکن آج کے پروگرام میں ہماری خوش نصیبی ہے، ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ کے جانے پہچانی شخصیت
مفتی حذیف اللہ صاحب وہ بھی ہمارے پروگرام میں موجود ہیں، تو انشاءاللہ ان کے ساتھ بھی ہمارا یہ جو ہے پروگرام مل جل کر ہم اس کو چلائیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں ان کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ویلکم۔ جزاک اللہ خیر صاحب، ماشاءاللہ آپ نے بہت بہترین ماشاءاللہ بہت بہترین یاد دہانی کی ہے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم سب کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اتارے۔ سبحان اللہ، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ آپ یاد دلاتے رہیں، اور یاد دلانے سے خود جو ہے مومنوں کو، خود کہنے والے کو بھی فائدہ ہوگا، اور جو ہے ناظرین کو اور سامعین کو بھی۔ یہاں تک کہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے دل میں جب کوئی بیماری آتی ہے، جیسے باطنی بیماری، جیسے تکبر یا کوئی، تو میں تکبر کی برائی جو ہے میں بیان میں زیادہ کہتا ہوں، تاکہ پھر جو ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرما دیتے۔ تو وذکر یہی فرمایا کہ یاد دلاتے رہیں۔ ماشاءاللہ آپ کی یاد دہانی بہت ہی مفید ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ آپ کے ساتھ ماشاءاللہ یہ پہلا پروگرام ہے، آپ کی تعریفات سنی تھی، آج آپ کا دیدار بھی ہوا۔ جزاک اللہ، آپ کی بھی ماشاءاللہ قرات ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ بس ہم سب کو جو ہے اخلاص و للہیت کے ساتھ جو ہے دین کی خدمت کی توفیق جو ہے مرتے دم تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق عطا فرماتے رہیں انشاءاللہ۔ اسی طرح انشاءاللہ ناظرین کرام، آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں، ہمیشہ آپ ہی سے رونقیں ہیں، اور ہم ایک دوسرے کو یہ ریمائنڈ کرتے ہیں تاکہ حج کے ایام ہیں، ہمارا پڑھنا، بیان کرنا، آپ کا سننا، پھر فون کالز کے ذریعے آپ کے مسائل پوچھنا، شامل ہونا، یہ ساری ایک کلاس کی مانند ہے، ہماری ایک فیملی ہے، اور انشاءاللہ اس سے دنیا میں بھی برکات حاصل ہوں گی، فوائد ملیں گے۔ لیکن ہماری جو دوستی ہے، یہ جو یاری ہے، یہ جو تعلق ہے، یہ صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہے، اور یقیناً جو اللہ کی رضا کے لیے تعلق رکھتے ہیں ان کی بڑی برکات ہیں۔ تو ناظرین محترم، آج کے پروگرام کا سلسلہ یہ ہے، انشاءاللہ ہم دیکھیں گے آیات کریمہ کی صورت میں، پھر ساتھ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ملائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان پاک ایام میں کیسے کیسے ہمیں وہ پیغام یاد دلاتے ہیں۔ پیغام حج جو ہمارا پروگرام بھی ہے، وہ کس طرح ہمیں یاد دلایا گیا ہے، اور کس طرح ہمیں اس سبق کو دہرانے کی تلقین کی گئی ہے۔ تو پہلی آیت کریمہ ہے، سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 198 ہے، 197۔ اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین محترم، اس آیت کریمہ میں مختصر ترجمہ ہے کہ اللہ رب العزت نے پہلے تو فرمایا کہ حج کے مہینے کیا ہے، معین ہے، یعنی مشہور مہینے ہیں، سب کو پتہ ہوتا ہے کہ حج کے ایام جب آنے لگیں تو یقیناً جن کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے وہ خود ہی پہچان لیتے ہیں، اور اس کی جو فضا، اس کی جو تازہ ہوائیں، وہ رحمت بری، برکتوں بری، وہ جو جھولے آ رہے ہوتے ہیں ہواؤں کے، وہ یقیناً محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر فرمایا فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجْ، فرمایا اور جس پر حج فرض ہوا، فِيهِنَّ الْحَجْ۔ اب یہاں پر ایک رک کر بات کرنا چاہتا ہوں کہ حج فرض ہے، کئیوں کے پاس بینک بیلنس بھی ہے، کئیوں کے پاس مال اور ہر چیز ہے، لیکن توفیق نہیں ہے۔ تو یہ سب سے پہلا پیغام ہے کہ اگر ہمارے اوپر حج فرض ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، تو جوں ہی لاک ڈاؤن ختم ہو، جوں ہی اگلے سال اگر آپ کو یہ
موقع ملے تو پہلے اپنی فرض کی ادائیگی کریں، ورنہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ تو آگے فرمایا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، یعنی اس میں پھر لڑائی بھی نہ کرو، جھگڑا بھی نہ کرو، یعنی کوئی فحش کلامی اور بے حیائی کا کام بھی نہ ہو۔ یہ صرف حجاج کے لیے نہیں بلکہ ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ کم از کم ان ایام میں ہمیں ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ اور آگے فرمایا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، اللہ رب العزت فرمایا جان لو کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو بھی نیکی کا عمل کرتے ہو۔ اور آگے جو ارشاد فرمایا وَتَزَوَّدُوا، فرمایا سامان ساتھ لو، تیاری کرو۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور بڑا خاص جملہ ارشاد فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، فرمایا کہ تیاری کرو، جہاز کے ٹکٹ بھی لو، ہر چیز کرو، ہوٹلز بھی بک کرو، اپنے جو ساتھ بینک بیلنس بھی رکھو، ہر چیز کرو، مگر یہ یاد رکھو کہ اصل جو تیاری ان تیاروں کے ساتھ ساتھ ہونی چاہیے، فرمایا وہ تقویٰ ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عاجزی، انکساری اور اس کی محبت کی تیاری اپنے دل میں لا کر پھر اس کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور فرمایا کیا ہے، عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو۔ یعنی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ڈرتا وہی ہے، محبت اس کو اللہ سے وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں ڈر ہو اور جس کے پاس عقل ہو۔ بے عقلوں کو کیا پتہ کہ اللہ کی بارگاہ سے کس طرح مانگا جاتا ہے، اس کی کس طرح عزت کی جاتی ہے اور اس بارگاہ کی کتنی فضیلت ہے۔ تو ناظرین محترم، یہ تھا مختصر سا ترجمہ جو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیغام حج سنایا۔ چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف، ان سے بھی کچھ پیغام حج کی باتیں سنتے ہیں انشاءاللہ۔ جی مفتی صاحب۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ میں بھی جو ہے ماشاءاللہ آپ کی قرات بہت ہی عمدہ اور بہت ماشاءاللہ، اب میں بھی تھوڑا سا ایک آیت پڑھ کے سنا دیتا ہوں سورہ حج کے۔ ماشاءاللہ، جی بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسم الله في أيام معلومات۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنے کیسے پیارے انداز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ حج کے جو ہے حج کے طریقوں کو اور حج کی اہمیت اور فوائد کو اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، لوگوں میں حج کا اعلان کر دو پہاڑ کے اوپر چڑھ کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض فرماتے ہیں جب سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تعمیر کعبہ کا حکم فرمایا، اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی شامل ہے جس کا تذکرہ سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہاں ایک جو ہے نکتہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے حکم فرمایا اور دونوں نے مل کر جو ہے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، نیک کام انجام دیا۔ اس کے بعد بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تواضع کے ساتھ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ سے قبولیت کی دعائیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔
ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کوئی بھی نیک کام کرے اس کے بعد اس دعا کو پڑھ لے. جو ہے ابھی ہم قربانی کریں گے، جتنے بھی نیک اعمال کریں گے، جس طرح ہم رمضان جو ہے رمضان کے روزے رکھے، حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کوئی بھی نیک عمل کرنے کے بعد جو ہے 2 کام کر لیا جائے. ایک کام یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ نے توفیق دی، الحمدللہ. دوسرا کام استغفر اللہ، یا اللہ جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اس کو معاف فرما. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان 2 راستوں سے حملہ کرتا ہے. ایک راستہ تو یہ ہے کہ تم نے کیا عمل کیا، تمہارے عمل میں کوئی اخلاص نہیں ہے، تو اس کا علاج یہ ہے کہ استغفر اللہ، یا اللہ میرے اندر جو کوتاہی ہے اس عمل میں اس کو معاف فرما دے. تو وہ راستہ بند ہو گیا شیطان کے تلبیس کا جو راستہ ہے. دوسرا راستہ شیطان اس طرح تلبیس کرتا ہے کہ دیکھو جو ہے تم نے بہت بڑا عمل کر لیا، ابھی تھوڑا سا چلنے کے وقت تھوڑا سا جو ہے اکر کر چلو، یعنی اپنی نیکی پر گمن کرو. تو اس دروازہ کو بند کر دیا. الحمدللہ اللہ ہی کی توفیق سے مجھے یہ جو ہے توفیق ہوئی ہے، اللہ ہی نے توفیق عطا فرمائی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں اعلان کر دو حج کا، یَأْتُوکَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ. پھر جب یہ اس اعلان کے بعد لوگ آئیں گے، چل کر ہو یا سواری پر ہو، دنیا کے ہر کونے سے. سبحان اللہ، آج جو ہے اس اعلان کا جو ہے نتیجہ اور جو ہے انجام دیکھ رہے ہیں. دنیا کے ہر کونے سے ہر سال جو ہے حج کے لیے جو ہے آتے تھے. سال تو کچھ جو ہے کچھ یہ اللہ کی طرف سے کوئی امتحان ہو گیا، ورنہ ہر سال جو ہے اس طرح دنیا کے ہر کونے سے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت عرض کیا یا رب العالمین، میری آواز دنیا کے کونے کونے تک کیسے پہنچے گی؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اعلان کرنا تمہارا ذمہ ہے، آوازوں کو پہنچانا میرا ذمہ ہے. آج کل کے جو نئی ایجادات ہیں بتا دیا کہ دیکھو یہ انٹرنیٹ، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور پوری دنیا سے جو ہے جس کے پاس ہو، یوٹیوب پر ہو یا فیس بک پر ہو، سب دیکھ رہے ہیں. اور جو ہے دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرما دیا، جیسے اللہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا جب تذکرہ فرمایا، دیکھو گھوڑے ہیں، گدھے ہیں، یہ سواریاں تم سوار کرتے ہو، تم اس پر سوار ہوتے ہو، یہ تم اس پر سوار ہوتے ہو، تم اس کو زینت بناتے ہو. لیکن میں ایک وقت ایسی ایجادات اور ایسی سواریاں میں پیدا کروں گا جن کو تم نہیں جانتے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ نے انسانوں کے دلوں میں وہ علوم کھول دیا، اور انسان جو ہے اس طرح کے جو ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اعلان پر علماء فرماتے ہیں جس نے اعلان پر یہاں تک کہ عالم ارواح کے اندر ہے، عالم ارواح کے اندر بھی سنائی دیا. تمام انسانیت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ آواز جس نے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اعلان پر ایک مرتبہ لبیک کہا اس کو 1 حج نصیب ہو، اور جو ہے 2 مرتبہ جس نے کہا اس کو 2 حج، اور پتہ نہیں ایسی روحیں بھی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان روحوں میں شامل فرما دے. مسلسل کہہ رہا ہوگا لبیک 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 لبیک، ان کو تو بار بار حج نصیب ہوتے ہیں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے. لاک ڈاؤن کے بعد بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ نے بات کی ہے لبیک اللہم لبیک، تو یقیناً ناظرین محترم وہ خوش قسمت ہیں. ہم بھی یہاں پر ذکر کر سکتے ہیں، اللہ رب العزت کو یاد کر سکتے ہیں، لیکن ان لوگوں کی خوش قسمتی کا عالم وہ اپنے جو قسمتوں پر رش کر رہے ہوں گے، جو اس سال میں اللہ تعالیٰ کے گرد گھوم رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو ناظرین محترم دیکھیے، ہم کہیں تو 1 ثواب، لیکن مکہ مکرمہ میں جو بھی نیکی کریں تو وہ 1 کی بجائے لاکھ کا ثواب.
تو پھر جو حج کے ایام ہو، پھر نیت خالصہ ہو، تو اس کے درجات کی کیا بلندی ہوگی. تو یہ جو ہے ہمارے لیے اشارہ ہے، پھر بار بار ہمارے لیے ریپیٹیشن ہے، یہ میسیج پیغام حج ہے کہ ہمیں باقی ایام میں اگر ہم تھوڑی سستی ہو گئی، کوئی توجہ نہ رہی، لیکن بندہ ہونے کے ناطے ہو سکتا ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، یعنی انسان کمزور ہے، لیکن کم از کم اپنی کمزوری کا بہانہ کو چھوڑ کر ان ایام میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تھوڑی سی زیادہ کوشش کرنی ہوگی. تو پھر ہم نے جو ہے کیا کہا تھا آیات کریمہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا پورا پروگرام تھا یسٹرڈے، اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کا فرمایا، یعنی ان ایام میں جو سب سے بڑھ کر چیز ہمیں کرنی ہوگی وہ اللہ رب العزت کا ذکر ہے. ایک جگہ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. صدق اللہ العظیم. ناظرین محترم، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا کہ ذکر کرو کثرت کے ساتھ ان ایام معدودات میں. اور ذکر کیا ہے؟ ایک اور جگہ فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، فرمایا اپنے رب کو یاد کرو کب؟ جب تم بھول جاؤ. ایک تو اس کا یہ ترجمہ ہے، لیکن ایک دوسرا ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، کہ اپنے رب کا ذکر اس طرح کرو کہ اس کے ذکر کے سوا باقی تم ہر چیز کو بھول جاؤ. تو یہ جو ہے تھوڑا زیادہ مجھے بھی میرے ذہن میں سمجھ آ رہا ہے کہ یعنی ذکر ایسا کیا جائے، اس میں ایسی یکسوئی لائی جائے، اس میں ایسی توجہ اللہ لائی جائے کہ اس کے سوا باقی ساری زندگی کی جو ہے مشکلات ہیں، مصیبات ہیں، وسواس ہیں، دل میں جو برے خیالات ہیں، ان سب کو نکال کر صرف اس کی طرف جو ہے گامزن کیا جائے اپنے آپ کو. تو اس کی جو جھلکیں ہیں وہ پھر حدیث پاک میں بھی ملتی ہیں اور جگہ بھی ملتی ہیں. صرف ایک جو ہے حدیث بیان کر کے پھر ہم آگے چلتے ہیں. ایک صحابی تھے، وہ کہیں گئے، آقا علیہ السلام نے انہیں لیڈر بنا کے بھیجا، تو وہ ہر جگہ صرف ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھتے. بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب الصلاۃ میں ہے. تو جب بھی وہ نماز پڑھاتے، چونکہ لیڈر تھے تو صحابہ کرام کے پیچھے پڑھتے اور ہر مرتبہ وہ کہتے قل هو اللہ احد. اب وہ پاکستانی یا انڈین یا بنگلہ دیشی تو تھے نہیں کہ انہیں اور کوئی صورتیں نہ آتی ہیں، تو ہر جگہ وہ یہی پڑھتے. تو صحابہ کرام کو تعجب ہوا، انہوں نے اعتراض کیا، اور پھر جب واپس آیا مدینہ طیبہ میں تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ، شکایت کی کہ یہ کیوں ہر جگہ جو ہے سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، انہوں نے اور صورتیں کوئی نہیں پڑھی. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اسے پوچھو، خود پوچھو کہ وہ کیوں ایسا کرتا. اب خود پوچھنے کا کیوں کہا؟ چونکہ انہیں پتہ تھا کہ جب عاشق سامنے آتے ہیں تو ادب کر جاتے ہیں، چپ ہو جاتے ہیں. تو صحابہ کرام نے اب پوچھا کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں آپ کیوں ہر صورت میں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، انہوں نے فرمایا مجھے صورت اس لیے پسند ہے کہ اس میں میرے مولا کی صفت ہے. قل هو اللہ احد، وہ رب ایک ہے. اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، یعنی وہ نہ کسی سے جنا ہے. اور یعنی فرمایا یہ اس لیے اس کی جو چیزیں آ رہی ہیں، فرمایا جو مولا کی صفتیں ہیں، اس وجہ سے مجھے یہ پسند ہے کہ میں صورت کو بار بار دہراؤں. تو آقا علیہ السلام کو جب یہ خبر پہنچی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اسے بتا دو کہ وہ اس وجہ سے پڑھتا تھا. تو فرمایا اللہ رب العزت کی جب وہی آئی ہے، فرمایا اسے کہو کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. تو دیکھیے اللہ کا ذکر کیسے یکسوئی کے ساتھ ہو، کس طرح توجہ سے ہو، اور پھر اس کی محبتیں جو ہے آتی ہیں. آپ کو بھی ناظرین محترم جو بھی صورت یاد ہو اس کے معنی یاد کریں. قل هو اللہ احد اگر بار بار پڑھتے ہیں تو اس کو یاد کریں انشاءاللہ، اور پھر اس لگن سے پڑھیں تاکہ خاص طور پر ان ایام میں لبیک اللہم لبیک آپ پڑھتے ہیں، یہ بھی اگر اس نیت سے پڑھیں کہ یا اللہ میں حاضر ہوں، پورا سال میں گناہوں میں رہا، گندگیوں میں رہا، نسیان میں رہا،
عصیان میں رہا، لیکن آج جو ہے میں تمہاری طرف لبیک اللہم لبیک، میں تمہاری طرف آ گیا ہوں، تو یقیناً اس کی بارگاہ جو ہے وہ اس انتظار میں رہتی ہے کہ کوئی اس کا بندہ اس کی طرف آئے تو اسے جو ہے رحمت، اللہ کی رحمت اسے اپنے گلے سے لگا لے۔ تو ناظرین محترم، یہ تھے ذکر کی بات۔ جی مفتی صاحب، تو دیکھیے حج کے ایام ہیں اور کیسی سعادتیں ہمیں حاصل ہونی چاہیے یہ جن کو ہو رہی ہیں۔ جی ہاں، میں نے وہ جو عرض کیا تھا، جو آیات پڑھی تھی، اس میں جو آگے کے جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، یعنی حج جو ہے ایسی عظیم عبادت ہے کہ جو ہے وہ جو ہے اس کا تذکرہ کرنے سے، تذکرہ جتنا بھی کرو، جتنا بھی حج کا تذکرہ کرو، اس کی جو ہے اصل حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک جا کر نہ دیکھ لو۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، پھر جب خود جائیں گے حج میں تو اللہ تعالیٰ ایسے فوائد حج کے، پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، آگے جو ہے نا، جو اسی پوائنٹ کو میں آج جو ہے ذکر کرنے جا رہا ہوں، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ معلومات۔ حج کے مقاصد میں سے ایک عظیم مقصد یہ ہے کہ فی ایام معلومات، مقررہ جو ایام اللہ نے مقرر کیے ہوئے ہیں ان میں اللہ کو خوب یاد کریں۔ یہ مقررہ ایام کون سے ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر فرمائے، یہ جو مقررہ ایام ہیں ذوالحجہ کے 10 ایام ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، 10 راتوں کی اللہ نے قسم کھائی۔ وہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ عشرہ ذی الحجہ کی 10 راتیں۔ اسی لیے ترمذی شریف کی حدیث میں فرمایا، اس وجہ سے ہم حج میں نہیں جا سکے لیکن اللہ نے اس کا بدل عطا فرمایا کہ ان ایام کو خوب اللہ کے ذکر کے اندر جو ہے، ایک حدیث میں فرمایا افضل ایام الدنیا العشر، دنیا کے افضل ترین ایام یہ 10 دن ہیں، یعنی ذوالحجہ کے 10 دن ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کو ہر عمل، ہر نیک عمل سب سے زیادہ محبوب ہے، دوسرے ایام میں اتنا محبوب نہیں، ان ایام میں محبوب ہیں۔ اور ان ایام میں صحابہ کرام رضی اللہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ، حضرت ابو ہریرہ کے متعلق بخاری شریف کی حدیث ہے، یخرجان الی السوق، وہ بازار کی طرف چلے جاتے تھے ایام عشر، یعنی یہ ذوالحجہ کے 10 دنوں میں، اور کیا کرتے تھے؟ زور سے تکبیر کہتے تھے، اور لوگ بھی ان کے تکبیر کے ساتھ تکبیر کہتے تو جو ہے آسمان گونج اٹھتے تھے۔ اب ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم چلتے پھرتے ان ایام میں ان تکبیرات کی کثرت کریں اور اپنے بچوں کو بھی جو ہے ان کو یاد دلائیں۔ میں ایک مرتبہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعض روایات میں 3 مرتبہ ہے، بعض روایت میں 2 مرتبہ اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہم سب کو چاہیے کہ اس تکبیر کو ابھی سے یاد کر لیجئے اور ابھی سے پڑھنا شروع کر دیں۔ ویسے تو کل سے جو ہے ہر نمازوں کے بعد تو ہمیں پڑھنا ہی ہے، مرد حضرات کو آواز کے ساتھ اور خواتین جو ہے آہستہ آواز میں ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ کل سے جو ہے عرفہ کے دن سے ہر نماز کے بعد ایام تشریق کے، یعنی آخری جو ہے ایام تشریق کے آخری دن تک، یعنی عصر تک ہمیں جو ہے یعنی 23 نمازیں ہیں، 23 نمازوں میں ہمیں جو ہے پڑھنا ہے، تو افضل ایام الدنیا قرار دیا گیا۔ جی ماشاءاللہ مفتی صاحب، بڑی زبردست آپ نے یاد دہانی کرائی۔ ناظرین محترم، جیسا کہ مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ ان ایام میں تکبیرات جو ہیں ان کو لازمی پڑھنا چاہیے، ان کو یاد کریں۔
بچوں کو یاد کروائیں. ٹی وی پہ بار بار ریپیٹیشن ان کی آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. ہماری اسکرین پر بھی جو ہے دوسرے پروگرام میں دکھائی جاتی ہیں. آپ یوٹیوب سے گوگل سے ڈاؤن لوڈ کر لیں اور دیکھ کر اسے جو ہے یاد کریں. اور ساتھ میں خصوصی گزارش ہے کہ ترجمہ کو جو ہے وہ یاد رکھیں تاکہ جو ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو پڑھنے میں وہ سرور آئے گا. تو ناظرین محترم یہی ذکر کی بات ہے. انشاءاللہ بریک کا ٹائم بھی ہمارا ہونے والا, تھوڑی دیر بعد بریک بھی ہو جائے گی. تو بریک کے بعد انشاءاللہ آپ کے سوالات بھی لیے جائیں گے تو تاکہ جو ہے آپ کے جو مسائل ہیں ان کو بھی ذکر کیے جائے. تو مفتی صاحب اور کیا فرمائیں گے آپ جو ہے ان ایام میں؟ یہ میں ایک نقطہ عرض کرنے جا رہا ہوں. جیسے میں نے ایک حدیث ذکر کیا ہے, افضل ایام الدنیا العشر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے دنیا کے افضل ترین ایام یہ 10 دن ہیں. یہ 10 دن کیوں افضل ترین ایام ہوئے؟ اس لیے کہ ان ایام کے اندر تمام عبادات جمع ہیں. نماز آپ ان ایام میں پڑھ سکتے ہیں, روزے ان ایام میں آپ رکھ سکتے ہیں. دیکھو حج جو ہے ان ایام کے علاوہ دوسرے ایام میں نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ ایام ایسے ایام ہیں جیسے رمضان ہے. رمضان کے میں تمام عبادات کر سکتے ہیں لیکن حج نہیں ہوتی. لیکن ان ایام کے اندر حج بھی ہے, قربانی بھی ہے. تمام کے تمام عبادات ان ایام میں جمع ہونے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا. تو کتنی بابرکت ایام ہو. اس لیے ہر لمحے کو ہم جو ہے قدر کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. یہی دن ہے. اور ناظرین محترم یہی ہمارا پیغام حج ہے تاکہ یہ چیزوں سے ہمیں آگاہی ہو, ان چیزوں کو ہم جو ہے اجاگر کریں تاکہ جو ہمارے ذہن میں کچھ سستی ہے, کچھ ہو سکتا ہے کسی وجہ سے کوئی ناظرین اس میسج کو یاد نہ رکھ سکے ہوں گے یا پہلے نہ پتہ ہو, تو اس ایام حج میں جو ہے اس موقع کو ہمیں گنوانا نہیں ہے. ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کا ذکر کرنا ہے. اور ذکر کیا ہوگا؟ ترمذی شریف کی حدیث ہے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ذاکرین ہیں یعنی جو ذکر کرتے ہیں, اور ذکر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ایک تو یہ ذکر ہے. اس کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. ایک یہ ذکر ہے. اور باقی بھی جو آپ ذکر و اذکار کریں, اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ذکر کرنے والے کو, حضرت انس کی روایت ہے کہ 4 فضیلتیں جو ہے اور بھی ملتی ہیں لیکن 4 فضیلتیں انہیں ملتی ہیں. وہ 4 کون سی ہیں؟ فرمایا سب سے پہلی جو ذاکرین کو نعمت ملتی ہے فرمایا وہ تسکین قلب ہے. سبحان اللہ, یہی اصل چیز ہے. مفتی صاحب جس کی وجہ سے ہم دن بدن دعائیں کرواتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے گھر میں سکون آ جائے, ہمارے دل میں اطمینان نہیں ہے, دولت کے انبار ہیں, بینک بیلنس ہے, جاب بھی ٹھیک ہے, بچے بھی ہیں, لیکن دل میں سکون نہیں ہے. تو فرمایا کہ ذکر کرو اور اس سے پھر دیکھنا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, پھر دیکھنا کہ یہ ذکر کیسے تمہارے دلوں میں آ کر اپنا قلب مطمئن بناتا ہے, کیسے اطمینان قلب نصیب فرماتا ہے. اور آگے فرمایا کہ دوسری جو ان کو نعمت نصیب ہوتی ہے, فرمایا کہ رحمت کی چادر جو ہے ان پر ڈھانپ لی جاتی ہے جب ذکر کرتے ہیں, ذکر کی محفلیں کرتے ہیں. اور آگے فرمایا تیسری جو ہے ان کے گھر میں اللہ کے فرشتے ڈیرے لگا لیتے. بالکل مفتی صاحب ہمارے گھروں میں کیا ہے آج کل, شیطانیت ہے, شیطان کے اسی لیے وجہ سے پھر غم ہوتا ہے کہ کسی نے جادو کر دیا, کسی نے یہ کر دیا, فلاں کر دیا. اگر ہم ذکر کرنا شروع کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ دن بدن آپ کے گھر میں فرشتے آ جائیں گے, اور جہاں فرشتے آئیں یہ رحمت کی دلیل ہے, اور جہاں پر اللہ کی رحمتیں آئیں گی یقیناً وہاں پر نعوست, نجاست, شیطانیت, وسواس, بیماریاں, ہر چیز جو ہے دور ہو جائے گی. اور آخر میں آپ نے فرمایا کہ اس سے بھی بڑھ کر جو ذاکرین کو نعمت ملتی ہے فرمایا وہ یہ ہے کہ وہ ذکر فرش پر کریں گے اور عرش پر, عرش الہی پر اللہ رب العزت ان کا ذکر کرے گا. تو ناظرین محترم یہ اگر آپ ذکر کریں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد, انشاءاللہ اگر آپ یہ ذکر خیر کریں تو آپ کو یقیناً بڑی بڑی کامیابیاں ملیں گی. ناظرین محترم چونکہ ابھی بریک کا ٹائم ہونے والا ہے, بریک سے پہلے
صرف ایک بات کر کے تو پھر ہم بریک کی طرف چلتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا ذکرا کثیرا، کہ اس کا ذکر خوب کرو، کثرت سے کرو۔ تو ایک جگہ فرمایا جو کافرین ہیں وہ بالکل ذکر نہیں کرتے، یعنی وہ تو مانتے ہی نہیں، اور دوسری جگہ فرمایا لا یذکرون اللہ الا قلیلا، جو منافقین ہیں وہ ذکر کرتے ہیں اور بڑا کم کرتے ہیں، لیکن آگے فرمایا جو مومنین ہیں، جو اس کے ماننے والے ہیں، جو اس کے چاہنے والے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہے، فرمایا وہ کیا کرتے ہیں؟ الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، چاہے آپ مرد ہیں، عورتیں ہیں، بہنیں سن رہی ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ ہماری نشانی رکھی ہے کہ جو مومنین ہیں وہ کون ہیں؟ وہ مرد ہوں تو وہ بھی اللہ کے ذکر میں جھوم رہے ہیں، اور جو عورتیں ہوں وہ بھی ذکر کر رہے ہیں۔ تو ناظرین محترم، یہ جو ذکر کے ایام ہیں انشاءاللہ یہ خاص پیغام حج ہے، ہمیں اس کو نہیں بھولنا۔ انشاءاللہ اس سے بہت بہت بڑی جو ہے مشکلات بھی دور ہوں گی، مصیبات بھی دور ہوں گی، آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی، آپ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درجات بھی بلند ہوں گے۔ تو انشاءاللہ یہ پیغام حج کو لازمی جو ہے یاد رکھنا ہے، چونکہ ابھی انشاءاللہ بریک کا ٹائم ہونے والا ہے۔ بریک کے بعد جو ہے آپ اسی طرح مفتی صاحب بھی ہیں، میں بھی آپ کے سامنے حاضر ہوں، آپ انشاءاللہ پروگرام میں شامل ہوں، کچھ سوالات وغیرہ ہوں تو آپ وہ بھی بالکل پوچھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ اگر کچھ اور واقعہ شیئر کرنا ہو، کو اپنے دل کا درد سنانا ہو، جو مومنین ہوتے ہیں وہ انہیں پتہ ہے کہ حج کی کیسی نعمت ہے، اور وہ اگر کسی وجہ سے ہمیں نصیب نہیں ہو سکی تو وہ اگر کچھ واقعات شیئر کرنے ہوں، یا آپ نے پچھلی ہسٹری میں کوئی حج کا واقعہ سب یاد آ رہا ہو آپ کو، تو انشاءاللہ یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، آپ اس میں شامل ہوں۔ یقیناً ہم سب مل جل کر کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، یہ بھی اس کی ایک صورت ہے کہ ہم یہاں پر مل کر اس کو یاد کر رہے ہیں، اور کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ ہماری آخرت کی نجات کا سامان ہو جائے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، ہم جو ہے یہ جو تھوڑا بہت سامان آخرت جو تیار کر رہے ہیں، ہم سب اگر مل کر اس کو انشاءاللہ تیاری میں شامل ہوں گے تو یقیناً ہمیں کیا ہوگا؟ دنیا میں بھی انشاءاللہ برکات نصیب ہوں گی، اور آخرت میں بھی برکات نصیب ہوں گی۔ تو چونکہ ابھی ناظرین محترم بریک کا وقت ہے، ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ بریک کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کو اور بھی اس طرح کی آیات کریمہ جو ہے بیان کر کے سنائیں گے، اور ہم ان سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، بریک کے بعد پیغام حج میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ بریک سے پہلے ہماری بڑی اچھی اچھی باتیں ہوئیں، مفتی حذیفہ صاحب بھی ہمارے خوش قسمتی کے ساتھ موجود ہیں، تو ان کے بھی ساتھ جو ہے ان کے بھی پیغامات ہم نے سنے۔ تو الحمدللہ اس طرح ہم نے مل جل کر یہ سلسلہ شروع کیا ہے، اور اس پروگرام میں ہم اس ترتیب سے اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں۔ اور ذکر سے پہلے جو ہماری بات ہو رہی تھی، اس سے پہلے میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، آپ کالز وغیرہ بھی ہماری انشاءاللہ بھی آن ہوں گی، تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو ذکر سے پہلے ناظرین محترم ہماری جو بات ہوئی تھی وہ تھی اللہ رب العزت کا ذکر ان ایام میں، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، یعنی ان ایام میں اللہ تعالیٰ کو حد سے بڑھ کر یاد کرو۔ تو حد سے بڑھ کر یاد کرو جن الفاظ سے آپ کو آسانی ہو، مثلاً تکبیر ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ دوسری ہے آقا علیہ السلام کے حدیث کا مفہوم ہے کہ میرے اور انبیاء کے جو پچھلا ہے ان کو لیے کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ تو یعنی اللہ رب العزت کی تحمید بیان کی جائے، اس کی حمد کی جائے۔ آپ کو اگر قرآن کی صورت یاد ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ جو ہے آپ پڑھ کے یاد کر لیں۔ یعنی جس طرح بھی جس ذکر سے آپ کو یاد ہو، کچھ نہیں یاد ہوتی تکبیرات، تو ابھی جو ہے موقع ہے، ابھی یاد کریں، تاکہ جو ہے آپ کبھی اس ذکر خیر میں حصہ ہو
اور وہ میرا رب نہیں ہے، ہمارا رب نہیں ہے، بلکہ آپ کا رب ہے، ہم سب کا رب ہے، تو ہمیں کیوں نہ اس کی طرف آ کر یہ جو ہے خیرات مانگ لیں تاکہ اس سے ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ دینے کے لیے ہر وقت تیار ہے، لیکن ہمارے کیا ہے، اس سے منہ پھر گئے ہیں۔ تو یہ جو پیغام حج ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے منہ، ہماری توجہ الی اللہ پھر سے جاگزیں ہو جائے۔ ناظرین محترم، بریک جو ہے یہ جو ایام ہے ان میں بہت سے میسیجز دیے جا سکتے ہیں، لیکن صرف ایک جو ہے آیت کریمہ سے ہم اس کی ابتدا کرتے ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین محترم، اس میں اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا وہ اس پر آتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہیں، ان کی کالز بھی اٹینڈ کرتے ہیں، اس ترجمے پہ بعد بھی آئیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا حال ہے؟ جی ٹھیک ہے، میں ٹھیک ہوں۔ میں ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں آپ کو، جو روزے رکھتے ہیں جی وہ نماز نہ پڑھے، وہ ان کا روزہ قبول ہے؟ جو روزہ رکھیں اور نماز نہ پڑھیں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں آپ جواب کی طرف آتا ہوں۔ مختصر جواب یہ ہے کہ روزہ الگ عبادت ہے اور نماز الگ عبادت ہے، تو بالکل یہ جو ہے ہو سکتا ہے، لیکن جو روزہ رکھ رہے ہیں انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے نماز جو ہے وہ فرض ہے۔ اگر ان ایام میں آپ روزہ رکھ رہی ہیں یا رکھ رہے ہیں تو وہ نوافل میں آتا ہے، تو فرض کا درجہ اعلیٰ ہے، نوافل کا درجہ ادنا ہے، تو لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو فرائض ہیں ان کی ادائیگی پہلے ہو۔ ہماری یہ جو آپ بہن نے سوال کیا ہے، اس سے بڑی یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ہم جب اس طرح کے ایام آتے ہیں، پیسے لٹاتے ہیں، لوگوں کو دیتے ہیں، نفلی حج بھی کر لیتے ہیں، نفسی جو ہے روزے بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن جو فرائض ہیں ان سے ہم اسی طرح سست رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا دین بڑا آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ رات کو کھڑے ہو کر ایک ٹانگ پر پورا قرآن ختم کر دو۔ اس میں اللہ کی رضا ہے لیکن کم ہے بنسبت اس کے کہ ایک بندہ ہے جو فرائض حج ادا کر رہا ہے یا نماز کی جو فرضیت ہے 5 نمازیں ادا کر رہا ہے تو اس کی مقبولیت زیادہ ہے۔ جی مفتی صاحب اس پر جی ہاں کیا کہیں گے؟ تو یہاں تک کہ علماء نے فرمایا کہ جو حج کے لیے جا رہے ہیں، حج فرض کے لیے جا رہے ہیں، اگر اس میں ایک نماز بھی قضا ہونے کا امکان ہو تو وہ اس سفر کو نہ کریں۔ یعنی حج فرض میں بھی آپ حج فرض کر رہے ہیں لیکن کوئی دوسرا فرض جو ہے تو پھر آپ نفل ادا کر کے کوئی فرض کو چھوڑ دے۔ تو بعض مرتبہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ قربانی کے ایام میں گائے کے پیچھے اور بکرے کے پیچھے پڑھ کے نا ہماری نمازیں چلی جائیں۔ قربانی تو واجب ہے بالکل، اور یہ نمازیں فرض ہیں، یعنی ہم نے الاہم فالاہم جو سب سے زیادہ اہم ہے، اس لیے فرمایا کہ دین جو ہے، دین جو اتباع کا نام ہے، خواہشات کو پورا کرنے کا نام نہیں۔ ورنہ تو میں ایک لطیفہ سنا دیتا ہوں۔ اشعب طمع کر کے ایک مشہور ہے، وہ طمع اور لالچ میں نا وہ ہر وقت، یہاں تک کہ وہ جو کوئی تھالی بنا رہے ہیں نا ان سے بھی جا کے کہا کہ تھوڑا تھالی ذرا بڑا بناؤ، تو لوگوں نے کہا کہ چھوٹا بناؤ بڑا بناؤ، ہم تو مارکیٹ میں بیچیں گے۔ نہیں، انہوں نے کہا میں نے سوچا کہ شاید کوئی تھالی خریدنے والا خرید کر وہ گھر لے جائے، پھر اس تھالی میں میرے لیے کوئی تحفہ دینے آئے تو تھالی چھوٹا ہو تو تحفہ کم ہوگا۔ یعنی وہ یہاں تک وہ سوچتا۔ ان سے پوچھا گیا قرآن کی کون سی آیت پسند ہے، تو کہا کہ کلو وشربو، کھاؤ اور پیو۔ حدیث میں کون سا پسند ہے، کہنے لگے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم مٹھائی پسند ہے، میٹھی چیزیں پسند، یعنی ہم بھی کیا کرتے ہیں، دین ان کو اتباع میں نہیں کر رہے ہیں، اپنے خواہشات کو پورا کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے فرض جو ہے اہم اس کی جو ہے، اور اس خصوصاً ان ایام کے اندر ہمیں تو ان فرائض کا یہ ہمارے لیے جو ہے سبق ہے. ناظرین محترم، یہاں پر دیکھیے آپ نے سوال پوچھا ہے، ہم نے کسی کا مذاق نہیں اڑانا، ہم جو ہے حقیقت کی طرف آپ کی جو ہے توجہ دلا رہے ہیں. الحمدللہ بڑی خوشی ہوتی ہے مجھے. دیکھیے عید کی نماز کے لیے لوگ آتے ہیں، دڑا دڑ آتے ہیں، اس طرح نوافل روزے رکھتے ہیں. یہ بھی ایک ایمان کا اشارہ ہے کہ ہمارے دل میں بالکل شوق ہے دین کا. لیکن اگر ہم اس شوق کو تھوڑا سا فرائض کی طرف جو ہے اس کی توجہ دلا دیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ نوافل بھی قبول ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے ہمیشہ کے لیے وہ اپنی رحمتوں کے ساتھ جو ہے اٹیچ رکھے گا تاکہ آپ کو اور سعادت نصیب ہو. مقصد ایک اور کالر ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں لیسٹر سے بات کر رہی ہوں انم. جی بہن. جی آپ کا شو دیکھ رہی ہوں، بہت اچھا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکت عطا فرمائے. بہت اچھا شو کر رہے ہیں آپ دونوں. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ کہتے ہیں کہ عید سے پہلے یا قربانی سے پہلے بال وغیرہ کٹوانا، ناخن کاٹنا گناہ ہے. ٹھیک ہے جی، اس کے بارے میں کچھ بتا دیجیے گا، عورتوں اور مردوں دونوں کے لیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ میں آپ سے جو ہے عرض کرتا ہوں اس کے بارے میں. جی مفتی صاحب، عید سے پہلے بال آپ کو میں چاہتا ہوں شامل. جی ہاں، جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جو ہے حج کا یعنی قربانی کا ارادہ کرتا ہے، اس کو چاہیے کہ ذوالحجہ کے چاند جب دیکھتے ہیں اس وقت سے وہ بال اور ناخن نہ کاٹے. اس کی جو ہے حقیقت اور اس کا جو ہے اس کی وجہ علماء فرماتے ہیں کہ کیونکہ حجاج کرام حج میں جا رہے ہیں، جب وہ احرام باندھتے ہیں تو ان کے لیے یہ چیزیں ممنوع ہو جاتی. تو ہمیں بھی یہ فرمایا گیا کہ تم بھی تھوڑی سی مشابہت کر لو، تو ان پر جو رحمتوں کے بارش جو اتریں گے نا، تو ان کے چند بارش کے قطرات ہمارے اوپر بھی آئیں گے انشاءاللہ تعالی. اس وجہ سے مشابہت کے لیے یہ حکم فرمایا گیا. اسی لیے ہمیں چاہیے، علماء ان کو سنت مستحب قرار دیتے ہیں. جی مصعب، یہ جو بڑی خاص چیز ہے، لیکن چونکہ بہن نے فرمایا کہ گناہ ملتا ہے، گناہ تو یہ جو فضائل نوافل میں ہے، تو اس لیے اگر آپ نے یہ کر دیا تو آپ کو گناہ نہیں ملے گا. کسی وجہ سے اگر آپ نے اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا چاہا تو ٹھیک ہے، وہ ہو جائے گا. لیکن اگر جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا اگر حج کی مشابہت رکھیں ان حجاج کرام کی وجہ سے تو آپ کو ثواب بھی اعلیٰ درجے کا انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس کے نور ضرور ہمیں حاصل ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو امید ہے انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں بات آ گئی ہوگی. یہ عام طور پہ ہوتا ہے، لوگ جو ہے وہ قربانی نہیں بھی کرتے تو وہ اس قسم کی جو ہے نا افواہ ہوتی ہے کہ یہ کام کر دو، یہ کر دو. اگر حقیقت کو ہم پالیں تو آپ کو ابھی دو چیزیں یہاں پر سمجھ آئیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ نے حجاج کی نیت سے کیا تو آپ کو ثواب ملے گا، آقا علیہ السلام کی سنت پر عمل ہو جائے گا. اگر کسی وجہ سے کوئی تکلیف ہے، کچھ وجہ سے آپ اپنے آپ کو جو ہے جو بھی مجبوری اگر اس سے کر لیں تو گناہ نہیں ہوگا. یعنی وہ ثواب میں کمی آئے گی لیکن گناہ نہیں ہوگا، اور ساتھ جو ہے آپ کی قربانی جو ہے وہ آپ کو کرنی ہے، وہ قبول ہوگی. یہ نہیں کہ یہ نہ ہوا تو قربانی قبول نہ ہوگی. تو ناظرین محترم، سوالات بھی جاری ہیں. جیسا کہ میں نے آیت کریمہ پڑھی، اللہ رب العزت نے فرمایا قال یا بنی انی ارا فی المنام. قربانی کی آیت جو ہے ہم نے پڑھی تھی بریک سے بعد، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام جہاں سے قربانی شروع ہوئی، فرمایا اے بیٹے، قال یا بنی انی ارا فی المنام، میں نے تمہیں خواب میں دیکھا ہے کہ انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. اب یہ خواب کیسا تھا کہ ایک بچہ ہے جو بڑھاپے میں ملا ہے، اتنا پیارا بچہ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا ٹیسٹ دیکھے مجھ صاحب کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں یہ پسند ہے، میرے خلیل ہو، لہٰذا آؤ تمہیں ایک اور آزمائش سے گزارتے ہیں. اور وہ آزمائش کیا ہے؟ اب جس کے بچے ہوں، جس کو جو ہے اولاد سے اتنا پیار ہو، اسے پتہ ہوگا کہ بیٹے پر اگر تھوڑا سا بھی زخم آ جائے یا آنچ آ جائے تو والدین کو کتنا دکھ ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے ابراہیم، میرے جو ہے تمہیں اسماعیل ایسے بھی ذبح کر دو. اگلی بات جو اس میں یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، وہ یہ نہیں کہ چھری لے کے چلے گئے، ہاں جی بیٹا بس کھڑے ہو جاؤ. ابراہیم علیہ السلام نے آپ کی رائے پوچھی، فانظر ماذا ترى، سبحان اللہ،
بالکل. بیٹے بتاؤ تمہاری مرضی کیا ہے. ایک طرف ہے اللہ کا حکم وہ بھی بجا لانا ہے, لیکن ساتھ بیٹا تم بتاؤ تو تمہاری کیا رائے ہے. ہم لوگوں بچیوں کی شادی کر دیتے ہیں اور پوچھتے تک نہیں, اور پھر میں جو ہے بعد میں جب لڑائی جھگڑے شروع ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار طلاق ہوئی, پتہ نہیں کیا وجہ تھی, اتنی بیٹی بھی خوبصورت تھی, حالانکہ وہ مشورہ نہیں تھا. تو فرمایا فنظر ماذا ترى, بیٹا بتاؤ تمہاری کیا مرضی ہے. تو آگے جو فرما بردار بیٹے ہوتے ہیں, اولادیں ہوتی ہیں جو ہماری, ان کا آنسر کیا ہے. اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے. فرمایا قال یا ابت افعل ما تؤمر, فرمایا میرے ابا جان کر گزریے جس کا بھی آپ کو حکم ہوا ہے. نہ میں نے آپ کو خواب پوچھنا ہے کیا اس کی تعبیر کیا ہو سکتی, کو اونٹ دے دیں یہ تو خواب ہے, یہ ہے وہ ہے, کچھ نہیں کہا. فرمایا میں آپ کا فرماندار بیٹا ہوں. فانظر ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اور یہ جو جملہ ہے ناظرین محترم, اس میں بڑا ادب ہے. اسماعیل علیہ السلام اپنی جان دے رہے ہیں, پتہ ہے ذبح ہو رہے ہیں, لیکن آگے کیا فرمایا کہ آپ اے ابا جان ان قریب مجھے صبر والا نہیں پائیں گے. یہ نہیں فرمایا, فرمایا انشاءاللہ من الصابرین, یعنی جان دے کر بھی اپنے آپ کو صابرین کے صف میں گم کر دیا. بالکل کہ فرمایا مجھے آپ جو ہے صابرین میں سے کہیں پر کھڑا ہو کر پائیں گے. تو ناظرین محترم یہ تھی ان کی قربانی. اسی لیے آج تک اللہ رب العزت کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ آج تک جو ہے ہم ان کی سنتوں پر عمل کر رہے ہیں. آقا علیہ السلام نے خود کئی قربانی اپنی امت کے لیے بھی کی, اپنے لیے بھی کی. آپ بھی آج بھی جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں ناظرین محترم, اسلام چینل پر آتے ہیں, کال بھی سنتے ہیں کہ ایک میرے نام کی قربانی کر دو, ایک میرے آقا علیہ السلام کے نام کی قربانی کر دو, میرے والدین کی نام کی قربانی کر دو. تو یہ جو قربانی ہے یہ وہ عظیم نعمت ہے ناظرین محترم کہ اس میں ضرور حصہ لینا چاہیے اور اس سے بڑی برکات ملتی ہیں. جی مفتی صاحب, تو آپ جو ہے اس پر یا اور کوئی آپ کے ذہن میں اچھی پیغام حج ہوں انشاءاللہ. جزاک اللہ. محترم ناظرین, ماشاءاللہ قاری صاحب نے بہت ہی بہترین انداز میں آپ کو سمجھایا قربانی اور عشرہ ذی الحجہ کے متعلق. سبحان اللہ, ہم جو ہے بہت ہی خوش قسمت ہیں. بالکل آپ جو ہے آپ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا. اللہ نے حج میں نہیں جا سکے, لیکن اللہ نے ہمیں جو ہے یہ 10 ایام دیے. خوب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوش کر لیجئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں, نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. میرے بندوں کو, پیارے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں غفور ہوں اور رحیم ہوں. سبحان اللہ. دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے قربانی کا تذکرہ قاری صاحب فرما رہے تھے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک کے بعد ایک امتحانات سے جو ہے ایک امتحانات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تمام امتحانات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پاس ہوئے ہیں. ایک کالر ہے, اس کے بعد میں انشاءاللہ سب آپ کی باتیں انشاءاللہ ہم سنیں گے. بڑی نصیحت و بڑی باتیں ہیں, لیکن کال بھی ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب کیا حال ہے, ٹھیک ہے آپ؟ Alhamdulillah Rabbil Alamin. I want to thank you for your response yesterday. I think hello. Ji, I can hear you. No problem at all. You're welcome anytime. Thank you very much. I think I asked you a question about my mother yesterday. Yeah. Can you kindly speak a bit louder, please? I'm going to take you off speaker, then I'll probably yeah. Okay, can you hear me better? Yeah. Yep. Okay, I just want to thank you for your response yesterday. I just want to say what Islam Channel is doing is very, very good. You've come to Peterborough quite a few times. We came to the Gosia Mosque and done some introductions and done the Jummah recording for that as well. And I just want to share an experience with you. I went to Umrah about 18 years ago with my son. Okay. And we went in a party, and this was before Damascus, with all the problems in Syria. We went to Syria. Yep. Obviously, we went to Damascus, did some ziyarat, and then straight away we went to Makkah. Then doing tawaf,
in July actually, and it was 45 degrees. And obviously my son is 16 years old. Yeah. So وہ گر گیا تھا وہ فیٹ ہو گیا تھا, پانی نہیں پیا تھا, گرمی تھی, 45 degrees تھی. اچھا. So obviously a lot of people do it wow, مگر پتہ نہیں کوئی اللہ کی شان تھی, کوئی nurses پتہ نہیں کوئی they must have been seeing through binoculars or something, دنیا آئی ہیں, اس کو چکیا اندر لے گئے, like you were saying, اپنے بیٹے کو ذرا کوئی بھیجا ریٹ لگ گیا تھا, والدین کو تکلیف ہوتی ہے, بالکل تکلیف ہوتی ہے. But I just want to say thank you very much for your answers yesterday. Yeah? No worries. Our pleasure, inshallah. That's what we're here for, and we always we feel happy whoever participates in our program. Next call lete hain. Assalamu alaikum. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بہن ٹھیک ہے آپ؟ جی ٹھیک ہے, آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر. آپ کو آج جانے کا مبارک ہو. بہت شکریہ, آپ کو بھی. اور جو پروگرام کرتے ہیں وہ اس کا بھی مبارک ہو, اس کی بھی. جزاک اللہ خیر. جی جو قربانی ہم دیتے ہیں جی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جی, اور اسماعیل علیہ السلام کی. ٹھیک ہے. ان کی قربانی اگر دی جائے تو اس میں کتنا کوئی ثواب ہے, بہتر ہے, کیا حساب کتاب ہے, اس کا مجھے جواب چاہیے. ٹھیک ہے, ان کے لیے ٹھیک ہے, آپ کے انشاءاللہ جواب کی طرف آتے ہیں. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا بول رہے ہیں؟ جی جی میں نے شکریہ ادا کرنا ہے, آپ جو بیت اللہ شریف کا دکھا رہے ہیں, یاد تازہ ہو جاتی ہے پرانی, بہت بہت دل خوش ہوتا ہے, ایمان تازہ ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا جنہوں نے اہتمام کیا ہے, اور ہمارے لیے دعا کرنا. اللہ تعالیٰ ہمارے دین پر قائم رکھے, ایمان والی کلمے والی موت دے اللہ تعالیٰ. آمین آمین. ماشاءاللہ, اللہ بہت پھر شکریہ. دوبارہ نصیب کرے بیت اللہ شریف کی زیارت. آمین 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 آمین. بہت دفعہ جاتے ہیں, 6-7 سال ہو گیا, ابھی نہیں گئے. اچھا. اللہ تعالیٰ اللہ خوش ہے. ہم نے تو وہ وقت دیکھا جب بالکل حرم کے قریب چھوٹے چھوٹے مکان ہوتے تھے. ایک مکان دیکھا حضرت ابو بکر صدیق ابو بکر لکھا ہوتا گلی پہ. سبحان اللہ. پھر تو جو ہے آپ کی پرانی کوئی پابندی تھی, کوئی دروازوں پر کوئی چیک نہیں کرتا تھا. سبحان اللہ. 47 سال پہلے گئے, پھر 10 سال بعد گئے, جاتے رہے. اللہ تعالیٰ نے بہت دفعہ بلایا. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. اتنی چیزیں دیکھیے ہم نے. اس وقت لمبی لمبی سراہی لے کے پھرتے تھے, عربی فی سبیل اللہ پانی پی لو, پھر ہاتھ آگے کر دیتے تھے کہ فی سبیل اللہ پیسے دے دو. اس وقت بہت غریبی تھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بڑی خوش قسمت ہیں آپ, اور آپ کی روح نے جو ہے بہت دفعہ لبیک کہی ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ کی جو ہے خوش قسمت, اللہ تعالیٰ نے آپ کو بار بار سعادت نصیب فرمائی. ناظرین محترم, چونکہ ابھی بریک کا ٹائم ہے, جو سوالات آپ کیے ان کی طرف بھی آئیں گے, لیکن بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہی رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, اما بعد. قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید الحج اشہر معلومات, وقال تعالی فی مقام آخر والفجر ولیال عشر. صدق اللہ مولانا العظیم. ناظرین کرام, پیغام حج پروگرام میں حاضر ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پاک ایام میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی طرف رجوع کرنے, اپنے گناہوں کی معافی مانگنے, اور اپنوں کو اپنی دعاؤں میں یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین محترم, حج کے ارکان کی ابتدا ہو چکی ہے. آپ کے گھر میں حج کی نشریات بھی آ رہی ہوں گی انشاءاللہ. دن بدن حجاج کرام اللہ تعالیٰ کے گھر کے گرد طواف بھی کر رہے ہوں گے, اور پھر انشاءاللہ وہی منا مزدلفہ وہ ساری جو ارکان ہیں انشاءاللہ وہ بھی ادا کرتے رہیں گے. لیکن ہمارے لیے
کیا سبق ہے ہمارے لیے، کون سی نشانیاں ہیں جو کہ 2020 کے حج میں ہم ڈھونڈ سکتے ہیں۔ یہی حج تھا الحمدللہ جب مجھے سعادت ہوئی 2009 میں، اور بھی آپ ناظرین کرام سن رہے ہوں گے، آپ بھی حج پر گئے، ملینز اینڈ ملینز بندے جو ہے کروڑوں کی تعداد میں حج کیا کرتے تھے، حج پر جاتے تھے، اور پھر اس حج کی یعنی وہ بھیڑ اور رش سب کو جو ہے یاد رہتی تھی۔ لیکن کیا ہوا کہ 2020 میں وہ ملینز اور کروڑوں سے لے کر ان کو جو ہے حج کرنے کی اگر وہ نسبت دیکھیں اور آج دیکھیں تو آج صرف چند دانے نظر آ رہے ہیں، کچھ ہزار نظر آ رہے ہیں۔ اور میں اس کو اس صورت میں ریلیٹڈ کرنا چاہوں گا کہ اب دیکھیے اسلام کی ہسٹری میں ہم یاد کرتے ہیں کہ 313 صحابہ تھے، صحابہ کرام جو آقا علیہ السلام کے ارد گرد تھے، پھر اس کے بعد 72 تن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شہداء ہیں ہم ان کا ذکر کرتے ہیں۔ لیکن آج کے دور میں اللہ نہ کرے اگلا حج بھی اس طرح نہ ہو، لیکن آج کا جو اس سال ہے، یہ جو سال ہے، یہ جو دن ہے، یہ یقیناً تاریخ میں لکھے جائیں گے کہ کروڑوں آدمی حج کرنے والے تھے، لیکن 2020 میں صرف 4-5 ہزار یا کچھ جو ہے حج کر رہے ہیں۔ تو ناظرین محترم، ایک طرف تو یہ تاریخ کے اس میں گامزن ہوگی، اور دوسری طرف ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں بلینزیر ہوں، بینک بیلنس بھرے ہوئے ہوں، لیکن ہمیں وہ توفیق نہیں ملی، لہٰذا ہمیں اس سے کیا سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہوگا، اس کی طرف ہمیں واپس لوٹنا ہوگا، اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر اس کی بارگاہ سے معافی مانگنی ہوگی، تاکہ اگر یہ ہمارے لیے عذاب ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ٹالے، اور اگر آزمائش ہے تو ہمیں اس پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ جو بات ہے ناظرین محترم، اسے کبھی نہ بھولیے، اور خاص طور پر ان ایام میں جن کی بار بار اللہ رب العزت قسمیں کھائیں، جن کو یاد دہانی کروائیں، ہمیں یاد دلائیں، ہمیں ان ایام میں کم از کم اپنے نفس کو جگا کر اپنا محاسبہ کرنا ہوگا، تاکہ ہم ان ایام میں زیادہ سے زیادہ بینیفٹ حاصل کر سکیں، اور بینیفٹ پھر دنیا کا بھی ہے اور آخرت کا بھی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو آگے جاری و ساری رکھیں گے، لیکن آج کے پروگرام میں ہماری خوش نصیبی ہے، ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ کے جانے پہچانی شخصیت مفتی حذیف اللہ صاحب وہ بھی ہمارے پروگرام میں موجود ہیں، تو انشاءاللہ ان کے ساتھ بھی ہمارے یہ جو ہے پروگرام مل جل کر ہم اس کو چلائیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں ان کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ویلکم۔ جزاک اللہ خیر صاحب، ماشاءاللہ آپ نے بہت بہترین، ماشاءاللہ بہت بہترین یاد دہانی کی ہے، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم سب کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اتارے۔ سبحان اللہ، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ آپ یاد دلاتے رہیں، اور یاد دلانے سے خود جو ہے مومنوں کو، خود کہنے والے کو بھی فائدہ ہوگا، اور جو ہے ناظرین کو اور سامعین کو بھی۔ یہاں تک کہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے دل میں جب کوئی بیماری آتی ہے، جیسے باطنی بیماری، جیسے تکبر یا کوئی، تو میں تکبر کی برائی جو ہے میں بیان میں زیادہ کہتا ہوں، تاکہ پھر جو ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرما دیتے۔ تو وذکر یہی فرمایا کہ یاد دلاتے رہیں۔ ماشاءاللہ آپ کی یاد دہانی بہت ہی مفید ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ آپ کے ساتھ ماشاءاللہ یہ پہلا پروگرام ہے، آپ کی تعریفات سنی تھی، آج آپ کا دیدار بھی ہوا۔ جزاک اللہ، آپ کی بھی ماشاءاللہ قرات ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ بس ہم سب کو جو ہے اخلاص و للہیت کے ساتھ جو ہے دین کی خدمت کی توفیق جو ہے مرتے دم تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق عطا فرماتے رہیں انشاءاللہ۔ اسی طرح انشاءاللہ ناظرین کرام، آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں، ہمیشہ آپ ہی سے رونقیں ہیں، اور ہم ایک دوسرے کو یہ ریمائنڈ کرتے ہیں تاکہ حج کے ایام ہے، ہمارا پڑھنا
بیان کرنا، آپ کا سننا، پھر فون کالز کے ذریعے آپ کے مسائل پوچھنا، شامل ہونا، یہ ساری ایک کلاس کی مانند ہے، ہماری ایک فیملی ہے، اور انشاءاللہ اس سے دنیا میں بھی برکات حاصل ہوں گی، فوائد ملیں گے. لیکن ہماری جو دوستی ہے، یہ جو یاری ہے، یہ جو تعلق ہے، یہ صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہے، اور یقیناً جو اللہ کی رضا کے لیے تعلق رکھتے ہیں ان کی بڑی برکات ہیں. تو ناظرین محترم، آج کے پروگرام کا سلسلہ یہ ہے، انشاءاللہ ہم دیکھیں گے آیات کریمہ کی صورت میں، پھر ساتھ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ملائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان پاک ایام میں کیسے کیسے ہمیں وہ پیغام یاد دلاتے ہیں. پیغام حج جو ہمارا پروگرام بھی ہے، وہ کس طرح ہمیں یاد دلایا گیا ہے اور کس طرح ہمیں اس سبق کو دہرانے کی تلقین کی گئی ہے. تو پہلی آیت کریمہ ہے، سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 198 ہے، 197. اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحج اشہر معلومات، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. صدق اللہ العظیم. ناظرین محترم، اس آیت کریمہ میں مختصر ترجمہ ہے کہ اللہ رب العزت نے پہلے تو فرمایا کہ حج کے مہینے کیا ہے، معین ہے، یعنی مشہور مہینے ہیں. سب کو پتہ ہوتا ہے کہ حج کے ایام جب آنے لگیں تو یقیناً جن کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے وہ خود ہی پہچان لیتے ہیں، اور اس کی جو فضا، اس کی جو تازہ ہوائیں، وہ رحمت بری، برکتوں بری، وہ جو جھولے آ رہے ہوتے ہیں ہواؤں کے، وہ یقیناً محسوس کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر فرمایا فمن فرض فیہن الحج، فرمایا اور جس پر حج فرض ہوا، فیہن الحج. اب یہاں پر ایک رک کر بات کرنا چاہتا ہوں کہ حج فرض ہے، کئیوں کے پاس بینک بیلنس بھی ہے، کئیوں کے پاس مال اور ہر چیز ہے، لیکن توفیق نہیں ہے. تو یہ سب سے پہلا پیغام ہے کہ اگر ہمارے اوپر حج فرض ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، تو جوں ہی لاک ڈاؤن ختم ہو، جوں ہی اگلے سال اگر آپ کو یہ موقع ملے تو پہلے اپنی فرض کی ادائیگی کریں، ورنہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں. تو آگے فرمایا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، یعنی اس میں پھر لڑائی بھی نہ کرو، جھگڑا بھی نہ کرو، یعنی کوئی فحش کلامی اور بے حیائی کا کام بھی نہ ہو. یہ صرف حجاج کے لیے نہیں بلکہ ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ کم از کم ان ایام میں ہمیں ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے. اور آگے فرمایا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ. اللہ رب العزت فرمایا جان لو کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو بھی نیکی کا عمل کرتے ہو. اور آگے جو ارشاد فرمایا وَتَزَوَّدُوا، فرمایا سامان ساتھ لو، تیاری کرو. لیکن اس کے ساتھ ایک اور بڑا خاص جملہ ارشاد فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. فرمایا کہ تیاری کرو، جہاز کے ٹکٹ بھی لو، ہر چیز کرو، ہوٹلز بھی بک کرو، اپنے جو ساتھ بینک بیلنس بھی رکھو، ہر چیز کرو، مگر یہ یاد رکھو کہ اصل جو تیاری ان تیاروں کے ساتھ ساتھ ہونی چاہیے، فرمایا وہ تقوی ہے. یعنی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عاجزی، انکساری اور اس کی محبت کی تیاری اپنے دل میں لا کر پھر اس کی بارگاہ میں حاضر ہو. وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اور فرمایا کیا ہے، عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو. یعنی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ڈرتا وہی ہے، محبت اس کو اللہ سے وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں ڈر ہو اور جس کے پاس عقل ہو. بے عقلوں کو کیا پتہ کہ اللہ کی بارگاہ سے کس طرح مانگا جاتا ہے، اس کی کس طرح عزت کی جاتی ہے، اور اس بارگاہ کی کتنی فضیلت ہے. تو ناظرین محترم، یہ تھا مختصر سا ترجمہ جو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیغام حج سنایا
چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف، ان سے بھی کچھ پیغام حج کی باتیں سنتے ہیں انشاءاللہ۔ جی مفتی صاحب۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ میں بھی جو ہے ماشاءاللہ آپ کی قرات بہت ہی عمدہ اور بہت ماشاءاللہ، اب میں بھی تھوڑا سا ایک آیت پڑھ کے سنا دیتا ہوں سورہ حج کے۔ ماشاءاللہ، جی بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسم الله في أيام معلومات۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنے کیسے پیارے انداز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ حج کے جو ہے حج کے طریقوں کو اور حج کی اہمیت اور فوائد کو اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، لوگوں میں حج کا اعلان کر دو پہاڑ کے اوپر چڑھ کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض فرماتے ہیں جب سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تعمیر کعبہ کا حکم فرمایا، اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی شامل ہے، جس کا تذکرہ سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہاں ایک جو ہے نکتہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے حکم فرمایا اور دونوں نے مل کر جو ہے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، نیک کام انجام دیا۔ اس کے بعد بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تواضع کے ساتھ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ سے قبولیت کی دعائیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کوئی بھی نیک کام کرے اس کے بعد اس دعا کو پڑھ لے۔ جو ہے ابھی ہم قربانی کریں گے، جتنے بھی نیک اعمال کریں گے، جس طرح ہم رمضان کے روزے رکھے، حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کوئی بھی نیک عمل کرنے کے بعد جو ہے دو کام کر لیا جائے۔ ایک کام یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ نے توفیق دی، الحمدللہ۔ دوسرا کام استغفر اللہ، یا اللہ جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اس کو معاف فرما۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان دو راستوں سے حملہ کرتا ہے۔ ایک راستہ تو یہ ہے کہ تم نے کیا عمل کیا، تمہارے عمل میں کوئی اخلاص نہیں ہے، تو اس کا علاج یہ ہے کہ استغفر اللہ، یا اللہ میرے اندر جو کوتاہی ہے اس عمل میں اس کو معاف فرما دے، تو وہ راستہ بند ہو گیا شیطان کے تلبیس کا جو راستہ ہے۔ دوسرا راستہ شیطان اس طرح تلبیس کرتا ہے کہ دیکھو جو ہے تم نے بہت بڑا عمل کر لیا، ابھی تھوڑا سا چلنے کے وقت تھوڑا سا جو ہے اکر کر چلو، یعنی اپنی نیکی پر گمن کرو، تو اس دروازہ کو بند کر دیا۔ الحمدللہ اللہ ہی کی توفیق سے مجھے یہ جو ہے توفیق ہوئی ہے، اللہ ہی نے توفیق عطا فرمائی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں اعلان کر دو حج کا، يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ۔ پھر جب یہ اس اعلان کے بعد لوگ آئیں گے، چل کر ہو یا سواری پر ہو، دنیا کے ہر کونے سے، سبحان اللہ۔ آج جو ہے اس اعلان کا جو ہے نتیجہ
اور جو ہے انجام دیکھ رہے ہیں. دنیا کے ہر کونے سے ہر سال جو ہے حج کے لیے جو ہے آتے تھے. سال تو کچھ جو ہے کچھ یہ اللہ کی طرف سے کوئی امتحان ہو گیا، ورنہ ہر سال جو ہے اس طرح دنیا کے ہر کونے سے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت عرض کیا، یا رب العالمین میری آواز دنیا کے کونے کونے تک کیسے پہنچے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اعلان کرنا تمہارا ذمہ ہے، آوازوں کو پہنچانا میرا ذمہ ہے. آج کل کے جو نئی ایجادات ہیں بتا دیا کہ دیکھو یہ انٹرنیٹ، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور پوری دنیا سے جو ہے جس کے پاس ہو، یوٹیوب پر ہو یا فیس بک پر ہو، سب دیکھ رہے ہیں. اور جو ہے دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرما دیا، جیسے اللہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون. اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا جب تذکرہ فرمایا، دیکھو گھوڑے ہیں، گدھے ہیں، یہ سواریاں تم سوار کرتے ہو، تم اس پر سوار ہوتے ہو، یہ تم اس پر سوار ہوتے ہو، تم اس کو زینت بناتے ہو. لیکن میں ایک وقت ایسی جو ہے ایسی ایجادات اور ایسی سواریاں میں پیدا کروں گا جن کو تم نہیں جانتے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ نے انسانوں کے دلوں میں وہ علوم کھول دیا، اور انسان جو ہے اس طرح کے جو ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اعلان پر علماء فرماتے ہیں جس نے اعلان پر یہاں تک کہ عالم ارواح کے اندر ہے، عالم ارواح کے اندر بھی سنائی دیا. تمام انسانیت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ آواز جس نے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اعلان پر ایک مرتبہ لبیک کہا اس کو ایک حج نصیب ہو، اور جو ہے 2 مرتبہ جس نے کہا اس کو 2 حج، اور پتہ نہیں ایسی روحیں بھی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان روحوں میں شامل فرما دے. مسلسل کہہ رہا ہوگا لبیک 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 لبیک، ان کو تو بار بار حج نصیب ہوتے ہیں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے. لاک ڈاؤن کے بعد بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. آپ نے بات کی ہے لبیک اللہم لبیک، تو یقیناً ناظرین محترم وہ خوش قسمت ہیں. ہم بھی یہاں پر ذکر کر سکتے ہیں، اللہ رب العزت کو یاد کر سکتے ہیں، لیکن ان لوگوں کی خوش قسمتی کا عالم وہ اپنے جو قسمتوں پر رش کر رہے ہوں گے، جو اس سال میں اللہ تعالیٰ کے گرد گھوم رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو ناظرین محترم دیکھیے، ہم کہیں تو ایک ثواب، لیکن مکہ مکرمہ میں جو بھی نیکی کریں تو وہ ایک کی بجائے لاکھ کا ثواب. تو پھر جو حج کے ایام ہو، پھر نیت خالصہ ہو، تو اس کے درجات کی کیا بلندی ہوگی. تو یہ جو ہے ہمارے لیے اشارہ ہے، پھر بار بار ہمارے لیے ریپیٹیشن ہے، یہ میسیج پیغام حج ہے کہ ہمیں باقی ایام میں اگر ہم تھوڑی سستی ہو گئی، کوئی توجہ نہ رہی، لیکن بندہ ہونے کے ناطے ہو سکتا ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، یعنی انسان کمزور ہے، لیکن کم از کم اپنی کمزوری کا بہانہ کو چھوڑ کر ان ایام میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تھوڑی سی زیادہ کوشش کرنی ہوگی. تو پھر ہم نے جو ہے کیا کہا تھا آیات کریمہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا پورا پروگرام تھا یسٹرڈے، اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کا فرمایا، یعنی ان ایام میں جو سب سے بڑھ کر چیز ہمیں کرنی ہوگی وہ اللہ رب العزت کا ذکر ہے. ایک جگہ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. صدق اللہ العظیم. ناظرین محترم، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا کہ ذکر کرو کثرت کے ساتھ ان ایام معدودات میں. اور ذکر کیا ہے؟ ایک اور جگہ فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ
فرمایا اپنے رب کو یاد کرو کب؟ جب تم بھول جاؤ. ایک تو اس کا یہ ترجمہ ہے، لیکن ایک دوسرا ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، کہ اپنے رب کا ذکر اس طرح کرو کہ اس کے ذکر کے سوا باقی تم ہر چیز کو بھول جاؤ. تو یہ جو ہے تھوڑا زیادہ مجھے بھی میرے ذہن میں سمجھ آ رہا ہے کہ یعنی ذکر ایسا کیا جائے، اس میں ایسی یکسوئی لائی جائے، اس میں ایسی توجہ الی اللہ لائی جائے کہ اس کے سوا باقی ساری زندگی کی جو ہے مشکلات ہیں، مصیبات ہیں، وسواس ہیں، دل میں جو برے خیالات ہیں، ان سب کو نکال کر صرف اس کی طرف جو ہے گامزن کیا جائے اپنے آپ کو. تو اس کی جو جھلکیں ہیں وہ پھر حدیث پاک میں بھی ملتی ہیں اور جگہ بھی ملتی ہیں. صرف ایک جو ہے حدیث بیان کر کے پھر ہم آگے چلتے ہیں. ایک صحابی تھے، وہ کہیں گئے، آقا علیہ السلام نے انہیں لیڈر بنا کے بھیجا، تو وہ ہر جگہ صرف ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھتے. بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب الصلاۃ میں ہے. تو جب بھی وہ نماز پڑھاتے، چونکہ لیڈر تھے تو صحابہ کرام کے پیچھے پڑھتے اور ہر مرتبہ وہ کہتے قل هو اللہ احد. اب وہ پاکستانی یا انڈین یا بنگلہ دیشی تو تھے نہیں کہ انہیں اور کوئی صورتیں نہ آتی ہیں، تو ہر جگہ وہ یہی پڑھتے. تو صحابہ کرام کو تعجب ہوا، انہوں نے اعتراض کیا، اور پھر جب واپس آئے مدینہ طیبہ میں تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، شکایت کی کہ یہ کیوں ہر جگہ جو ہے سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، انہوں نے اور صورتیں کوئی نہیں پڑھی. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اسے پوچھو، خود پوچھو کہ وہ کیوں ایسا کرتا ہے. اب خود پوچھنے کا کیوں کہا؟ چونکہ انہیں پتہ تھا کہ جب عاشق سامنے آتے ہیں تو ادب کر جاتے ہیں، چپ ہو جاتے ہیں. تو صحابہ کرام نے اب پوچھا کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں آپ کیوں ہر صورت میں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، انہوں نے فرمایا مجھے صورت اس لیے پسند ہے کہ اس میں میرے مولا کی صفت ہے. قل هو اللہ احد، وہ رب ایک ہے. اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، یعنی وہ نہ کسی سے جنا ہے. اور یعنی فرمایا یہ اس لیے اس کی جو چیزیں آ رہی ہیں، فرمایا جو مولا کی صفتیں ہیں، اس وجہ سے مجھے یہ پسند ہے کہ میں صورت کو بار بار دہراؤں. تو آقا علیہ السلام کو جب یہ خبر پہنچی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اسے بتا دو کہ وہ اس وجہ سے پڑھتا تھا. تو فرمایا اللہ رب العزت کی جی بھی وہی آئی ہے، فرمایا اسے کہو کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. تو دیکھیے اللہ کا ذکر کیسے یکسوئی کے ساتھ ہو، کس طرح توجہ سے ہو، اور پھر اس کی محبتیں جو ہیں آتی ہیں. آپ کو بھی ناظرین محترم جو بھی صورت یاد ہو اس کے معنی یاد کریں. قل هو اللہ احد اگر بار بار پڑھتے ہیں تو اس کو یاد کریں انشاءاللہ، اور پھر اس لگن سے پڑھیں تاکہ خاص طور پر ان ایام میں لبیک اللہم لبیک آپ پڑھتے ہیں، یہ بھی اگر اس نیت سے پڑھیں کہ یا اللہ میں حاضر ہوں، پورا سال میں گناہوں میں رہا، گندگیوں میں رہا، نسیان میں رہا، عصیان میں رہا، لیکن آج جو ہے میں تمہاری طرف لبیک اللہم لبیک میں تمہاری طرف آ گیا ہوں، تو یقیناً اس کی بارگاہ جو ہے وہ اس انتظار میں رہتی ہے کہ کوئی اس کا بندہ اس کی طرف آئے تو اسے جو ہے رحمت، اللہ کی رحمت اسے اپنے گلے سے لگا لے. تو ناظرین محترم یہ تھے ذکر کی بات. جی مفتی صاحب، تو دیکھیے حج کے ایام ہیں اور کیسی سعادتیں ہمیں حاصل ہونی چاہیے یہ جن کو ہو رہی ہیں. جی ہاں، میں نے وہ جو عرض کیا تھا، جو آیات پڑھی تھی، اس میں جو آگے کے جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، یعنی حج جو ہے ایسی عظیم عبادت ہے کہ جو ہے وہ جو ہے اس کا تذکرہ کرنے سے، تذکرہ جتنا بھی کرو، جتنا بھی حج کا تذکرہ کرو، اس کی جو ہے اصل حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک جا کر نہ دیکھ لو. لیشہدوا منافع لہم، پھر جب خود جائیں گے حج میں تو اللہ تعالیٰ ایسے فوائد حج کے، پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں. آگے جو ہے نا، جو اسی پوائنٹ کو میں آج جو ہے ذکر کرنے جا رہا ہوں، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ معلومات. حج کے مقاصد میں سے ایک عظیم مقصد یہ ہے کہ فی ایام معلومات، مقررہ جو ایام اللہ نے مقرر کیے ہوئے ہیں ان میں اللہ کو خوب یاد کریں. یہ مقررہ ایام کون سے ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر فرمائے، یہ جو مقررہ ایام ہیں ذوالحجہ کے 10 ایام ہیں.
اسی طرح قرآن کریم کی دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، 10 راتوں کی اللہ نے قسم کھائی۔ وہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ عشرہ ذی الحجہ کی 10 راتیں۔ اسی لیے ترمذی شریف کی حدیث میں فرمایا اس وجہ سے ہم حج میں نہیں جا سکے، لیکن اللہ نے اس کا بدل عطا فرمایا کہ ان ایام کو خوب اللہ کے ذکر کے اندر جو ہے، ایک حدیث میں فرمایا افضل ایام الدنیا العشر، دنیا کے افضل ترین ایام یہ 10 دن ہیں، یعنی ذو الحجہ کے 10 دن ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کو ہر عمل، ہر نیک عمل سب سے زیادہ محبوب ہے، دوسرے ایام میں اتنا محبوب نہیں، ان ایام میں محبوب ہیں۔ اور ان ایام میں صحابہ کرام رضی اللہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ، حضرت ابو ہریرہ کے متعلق بخاری شریف کی حدیث ہے یخرجان الی السوق، وہ بازار کی طرف چلے جاتے تھے ایام عشر، یعنی یہ ذو الحجہ کے 10 دنوں میں، اور کیا کرتے تھے؟ زور سے تکبیر کہتے تھے، اور لوگ بھی ان کے تکبیر کے ساتھ تکبیر کہتے تو جو ہے آسمان گونج اٹھتے تھے۔ اب ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم چلتے پھرتے ان ایام میں ان تکبیرات کی کثرت کریں، اور اپنے بچوں کو بھی جو ہے ان کو یاد دلائیں۔ میں ایک مرتبہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعض روایات میں 3 مرتبہ ہے، بعض روایات میں 2 مرتبہ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہم سب کو چاہیے کہ اس تکبیر کو ابھی سے یاد کر لیجئے اور ابھی سے پڑھنا شروع کر دیں۔ ویسے تو کل سے جو ہے ہر نمازوں کے بعد تو ہمیں پڑھنا ہی ہے، مرد حضرات کو آواز کے ساتھ اور خواتین جو ہے آہستہ آواز میں ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ کل سے جو ہے عرفہ کے دن سے ہر نماز کے بعد ایام تشریق کے، یعنی آخری جو ہے ایام تشریق کے آخری دن تک، یعنی عصر تک ہمیں جو ہے یعنی 23 نمازیں ہیں، 23 نمازوں میں ہمیں جو ہے پڑھنا ہے، تو افضل ایام الدنیا قرار دیا گیا۔ جی ماشاءاللہ مفتی صاحب، بڑی زبردست آپ نے یاد دہانی کرائی۔ ناظرین محترم، جیسا کہ مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ ان ایام میں تکبیرات جو ہیں ان کو لازمی پڑھنا چاہیے، ان کو یاد کریں، بچوں کو یاد کروائیں۔ ٹی وی پہ بار بار ریپیٹیشن ان کی آتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہماری اسکرین پر بھی جو ہے دوسرے پروگرام میں دکھائی جاتی ہیں، آپ یوٹیوب سے، گوگل سے ڈاؤن لوڈ کر لیں اور دیکھ کر اسے جو ہے یاد کریں، اور ساتھ میں خصوصی گزارش ہے کہ ترجمہ کو جو ہے وہ یاد رکھیں، تاکہ جو ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو پڑھنے میں وہ سرور آئے گا۔ تو ناظرین محترم، یہی ذکر کی بات ہے۔ انشاءاللہ بریک کا ٹائم بھی ہمارا ہونے والا، تھوڑی دیر بعد بریک بھی ہو جائے گی، تو بریک کے بعد انشاءاللہ آپ کے سوالات بھی لیے جائیں گے، تو تاکہ جو ہے آپ کے جو مسائل ہیں ان کو بھی ذکر کیے جائے۔ تو مفتی صاحب اور کیا فرمائیں گے آپ جو ہے ان ایام میں؟ یہ میں ایک نقطہ عرض کرنے جا رہا ہوں، جیسے میں نے ایک حدیث ذکر کیا ہے، افضل ایام الدنیا العشر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے دنیا کے افضل ترین ایام یہ 10 دن ہیں۔ یہ 10 دن کیوں افضل ترین ایام ہوئے؟ اس لیے کہ ان ایام کے اندر تمام عبادات جمع ہیں۔ نماز آپ ان ایام میں پڑھ سکتے ہیں، روزے ان ایام میں آپ رکھ سکتے ہیں۔ دیکھو حج جو ہے ان ایام کے علاوہ دوسرے ایام میں نہیں کر سکتے، تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ ایام ایسے ایام ہیں جیسے رمضان ہے، رمضان کے میں تمام عبادات کر سکتے ہیں لیکن حج نہیں ہوتی، لیکن ان ایام کے اندر حج بھی ہے، قربانی بھی ہے، تمام کے تمام عبادات ان ایام میں جمع ہونے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا۔ تو کتنی بابرکت ایام، اس لیے ہر لمحے کو ہم جو ہے قدر کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ یہی دن ہے، اور ناظرین محترم یہی ہمارا پیغام حج ہے، تاکہ یہ چیزوں سے ہمیں آگاہی ہو، ان چیزوں کو ہم جو ہے اجاگر کریں، تاکہ جو ہمارے ذہن میں کچھ سستی ہے،
کچھ ہو سکتا ہے کسی وجہ سے کوئی ناظرین اس میسیج کو یاد نہ رکھ سکے ہوں گے یا پہلے نہ پتہ ہو، تو اس ایام حج میں جو ہے اس موقع کو ہمیں گنوانا نہیں ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کا ذکر کرنا ہے۔ اور ذکر کیا ہوگا؟ ترمذی شریف کے حدیث سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ذاکرین ہیں، یعنی جو ذکر کرتے ہیں، اور ذکر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، ایک تو یہ ذکر ہے، اس کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، ایک یہ ذکر ہے۔ اور باقی بھی جو آپ ذکر و اذکار کریں، اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ذکر کرنے والے کو، حضرت انس کی روایت ہے کہ 4 فضیلتیں جو ہے اور بھی ملتی ہیں، لیکن 4 فضیلتیں انہیں ملتی ہیں۔ وہ 4 کون سی ہیں؟ فرمایا سب سے پہلی جو ذاکرین کو نعمت ملتی ہے، فرمایا وہ تسکین قلب ہے۔ سبحان اللہ، یہی اصل چیز ہے مفتی صاحب، جس کی وجہ سے ہم دن بدن دعائیں کرواتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے گھر میں سکون آ جائے، ہمارے دل میں اطمینان نہیں ہے، دولت کے انبار ہیں، بینک بیلنس ہے، جاب بھی ٹھیک ہے، بچے بھی ہیں، لیکن دل میں سکون نہیں ہے، تو فرمایا کہ ذکر کرو، اور اس سے پھر دیکھنا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، پھر دیکھنا کہ یہ ذکر کیسے تمہارے دلوں میں آ کر اپنا قلب مطمئن بناتا ہے، کیسے اطمینان قلب نصیب فرماتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ دوسری جو ان کو نعمت نصیب ہوتی ہے، فرمایا کہ رحمت کی چادر جو ہے ان پر ڈانپ لی جاتی ہے جب ذکر کرتے ہیں، ذکر کی محفلیں کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا تیسری جو ہے، ان کے گھر میں اللہ کے فرشتے ڈیرے لگا لیتے۔ بالکل مفتی صاحب، ہمارے گھروں میں کیا ہے آج کل؟ شیطانیت ہے، شیطان کے اسی لیے وجہ سے پھر غم ہوتا ہے کہ کسی نے جادو کر دیا، کسی نے یہ کر دیا، فلاں کر دیا۔ اگر ہم ذکر کرنا شروع کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ دن بدن آپ کے گھر میں فرشتے آ جائیں گے، اور جہاں فرشتے آئیں یہ رحمت کی دلیل ہے، اور جہاں پر اللہ کی رحمتیں آئیں گی یقیناً وہاں پر نعوست، نجاست، شیطانیت، وسواس، بیماریاں، ہر چیز جو ہے دور ہو جائے گی۔ اور آخر میں آپ نے فرمایا کہ اس سے بھی بڑھ کر جو ذاکرین کو نعمت ملتی ہے، فرمایا وہ یہ ہے کہ وہ ذکر فرش پر کریں گے، اور عرش پر، عرش الہی پر اللہ رب العزت ان کا ذکر کرے گا۔ تو ناظرین محترم، یہ اگر آپ ذکر کریں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، انشاءاللہ اگر آپ یہ ذکر خیر کریں تو آپ کو یقیناً بڑی بڑی کامیابیاں ملیں گی۔ ناظرین محترم، چونکہ ابھی بریک کا ٹائم ہونے والا ہے، بریک سے پہلے صرف ایک بات کر کے تو پھر ہم بریک کی طرف چلتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا ذکرا کثیرا، کہ اس کا ذکر خوب کرو، کثرت سے کرو۔ تو ایک جگہ فرمایا جو کافرین ہیں وہ بالکل ذکر نہیں کرتے، یعنی وہ تو مانتے ہی نہیں، اور دوسری جگہ فرمایا لا یذکرون اللہ الا قلیلا، جو منافقین ہیں وہ ذکر کرتے ہیں اور بڑا کم کرتے ہیں۔ لیکن آگے فرمایا جو مومنین ہیں، جو اس کے ماننے والے ہیں، جو اس کے چاہنے والے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہے، فرمایا وہ کیا کرتے ہیں؟ الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، چاہے آپ مرد ہیں، عورتیں ہیں، بہنیں سن رہی ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ ہماری نشانی رکھی ہے کہ جو مومنین ہیں وہ کون ہیں؟ وہ مرد ہوں تو وہ بھی اللہ کے ذکر میں جھوم رہے ہیں، اور جو عورتیں ہوں وہ بھی ذکر کر رہے ہیں۔ تو ناظرین محترم، یہ جو ذکر کے ایام ہے انشاءاللہ یہ خاص پیغام حج ہے، ہمیں اس کو نہیں بھولنا۔ انشاءاللہ اس سے بہت بہت بڑی جو ہے مشکلات بھی دور ہوں گی، مصیبات بھی دور ہوں گی، آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی، آپ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درجات بھی بلند ہوں گے۔ تو انشاءاللہ یہ پیغام حج کو لازمی جو ہے یاد رکھنا ہے۔ چونکہ ابھی انشاءاللہ بریک کا ٹائم ہونے والا ہے، بریک کے بعد جو ہے آپ اسی طرح مفتی صاحب بھی ہیں، میں بھی آپ کے سامنے حاضر ہوں، آپ انشاءاللہ پروگرام میں شامل ہوں، کچھ سوالات وغیرہ ہوں تو آپ وہ بھی بالکل پوچھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ اگر کچھ اور واقعہ شیئر کرنا ہو، کو اپنے دل کا درد سنانا ہو، جو مومنین ہوتے ہیں وہ انہیں پتہ ہے کہ حج کی کیسی نعمت ہے، اور وہ اگر کسی وجہ سے ہمیں نصیب نہیں ہو سکی تو وہ اگر کچھ واقعات شیئر کرنے ہوں، یا آپ نے پچھلی ہسٹری میں کوئی حج کا واقعہ سب یاد آ رہا ہو آپ کو، تو انشاءاللہ یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، آپ اس میں شامل ہوں۔ یقیناً ہم سب مل جل کر کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ بھی اس کی ایک صورت ہے کہ ہم یہاں پر مل کر اس کو یاد کر رہے ہیں، اور کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ ہماری آخرت کی نجات کا سامان ہو جائے۔
وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی. ہم جو ہے یہ جو تھوڑا بہت سامان آخرت جو تیار کر رہے ہیں، ہم سب اگر مل کر اس کو انشاءاللہ تیاری میں شامل ہوں گے تو یقیناً ہمیں کیا ہوگا، دنیا میں بھی انشاءاللہ برکات نصیب ہوں گی اور آخرت میں بھی برکات نصیب ہوں گی. تو چونکہ ابھی ناظرین محترم بریک کا وقت ہے، ہمارے ساتھ ہی رہے گا. بریک کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کو اور بھی اس طرح کی آیات کریمہ جو ہے بیان کر کے سنائیں گے اور ہم ان سے استفادہ حاصل کرتے ہیں. ملتے ہیں بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك